عمدۃ العلماء مفسر قرآن مجاہد اہل سنت فیض یافتہ سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ جلال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک میں ہم موجود ہیں۔ ایک عالم ربانی، ایک عالم دین، صحیح العقیدہ عالم دین، بڑی شان اور عظمت ہے۔ حضور پر نور شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عابد اور عالم پل صراط پر جمع ہوں گے۔ اس حدیث کو خاتم الحفاظ سیوطی شافعی نے نقل کیا۔ عابد سے کہا جائے گا کہ اپنی عبادت کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں پاؤ، اور صحیح العقیدہ عالم سے کہا جائے گا کہ تم رکو اور دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جاؤ۔ عمومی طور پر اولیاء، بزرگ، درویش، فقیر، ان لوگوں سے عوامی سطح سے لے کر علمی حلقے کے احباب بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور اس عقیدت و محبت کے پیچھے یہ سوچ بھی کار فرما ہوتی ہے کہ ان سے دعائیں کروائیں، ایک، اور دوسرا کہ وہ قبر حشر میں ہمارے کام آئیں۔ اور اس ضمن میں ہماری پبلک میں، عوام میں یہ بات بہت حد تک راسخ ہو چکی ہے، بلکہ دلوں میں جگہ پکڑ چکی ہے کہ جو عالم دین ہے، مسلح امامت پہ کھڑا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، یا وہ کسی جامعہ اور مدرسے میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے، تو شاید ہماری عوام اس کو ولایت کے درجے پہ تسلیم کرنے کو آمادہ نہیں ہے، یا اس کا اسٹیٹس، اس کا مرتبہ اور مقام جو اللہ رسول کے دربار میں ہے، اور وہ مقام جو لوگوں کا بنایا اور دیا ہوا نہیں ہے، نقیبوں اور خطیبوں کے القابات کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیں اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ علماء شفاعت کریں گے، جب ماں منہ موڑ لے اور باپ اگنور کر دے اور دوست سجن یار بیلی بالکل دامن جھاڑ دیں اور قریب بھی نہ آنے دیں میدان معاشر میں، اور ایسے میں صحیح العقیدہ عالم سے کہا جائے کہ تو واپس جا اس بزم حشر میں، اور جو ہنگامہ حشر میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں ان کی شفاعت کر اور انہیں جنت میں ساتھ لیتا چلا جا، تو یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن شفاعت کریں گے کون؟ انبیاء علیہم السلام۔ اور پھر کون شفاعت کریں گے؟ فرمایا شہداء، راہ حق میں شہادت کا جام پینے والے۔ اور تیسرا طبقہ جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ علماء کا طبقہ ہے۔ اب غور کیجئے، اس حدیث پاک میں بھی قیامت کی دشواریوں، سختیوں سے نجات دلوانے اور شفاعت کر کے جنت میں لے جانے کا صحرا جن لوگوں کے سر پہ ہوگا وہ ایک شعبہ علماء حقہ کا شعبہ ہے۔ مزید ایک قدم آگے بڑھیے، نبی مکرم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دینی طالب علم کا اسٹیٹس بیان کیا ہے۔ فرمایا جو دین کے علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے واپس گھر آنے تک۔ تو جو گیا ہے پڑھنے کے لیے اور پھر وہ پڑھنے کے بعد وہیں پڑھانے کے لیے اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا، تو پھر اور کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ کوئی شک نہیں ہے کہ میدان کارزار کی اس میں وضاحت کی گئی ہے، لیکن یہ بھی تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو دین کی طلب میں نکلا، دین کے علم کی جستجو میں نکلا، سیکھنے کے لیے نکلا، اگر اسے راستے میں موت آ جائے تو عرشوں کا مالک اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ابھی سیکھنے جا رہا ہے اور راہ کے اندر اسے طبعی موت آ گئی، طے شدہ وقت آ گیا، مقررہ ٹائم آ گیا، اور روح کا پنچھی بدن کے پنجرے سے پرواز کر گیا، تو اسے عام لیول میں نہیں رکھا جا رہا، اسے شہداء کے زمرے میں شامل کر دیا گیا۔ یہ سیکھنے جا رہا ہے، طالب علم ہے، اور اس راہ میں موت آ جائے تو یہ شان ہے۔ تو جو عالم ہو اور اسے علم دین سکھاتے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا پیغام عام کرتے ہوئے موت آئے، تو
تو غور فرمائیے اس کے مقام مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح گرامی قدر حضرات، علماء ربانیین جو صحیح العقیدہ عالم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا۔ سیکھنے والا کون ہوا؟ طالب علم، یہی جو ہمارے مدارس میں پردیس کی تلخیوں کو سہتے ہیں، سفروں کی صعوبتوں کو سہتے ہیں، اور پھر مدارس میں آتے ہیں، اور پھر حوصلہ جگرا ہے مدارس والوں کا کہ وہ موجودہ دور کی تلخیوں اور کانٹے دار راستوں سے گزرتے ہیں، اور اخراجات کے پرابلم، بچوں کی سیکیورٹی کے معاملات، ان کی تعلیم کے معاملات، اخلاقی تربیت کے معاملات، ہمہ وقت ان پرکٹھن مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ طالب علم جو ہے سیکھنے والے، فرمائے یہ بھی خیر میں حصے دار ہیں، اور دوسرا طبقہ جو ان کو سکھا رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی خیر میں شریک ہے۔ ایک اور حدیث پاک مفہوماً سماعت کیجئے۔ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد انور منور، مسجد نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام میں رونق افروز ہوئے تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، اور میں آسان لفظوں میں عرض کروں، اور یہ بزرگوں کی برکت ہے، اور اس وقت میں اور آپ جن کی زیارت سے مشرف ہیں، ایک عالم ربانی، علماء کے استاد، جن کی کان علم سے بڑے بڑے ہیرے نکلے، اور جامعہ نظامیہ کی مسند کا حسن، ہمارے سروں کے تاج، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت والا مرتبت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکات ملالیہ رونق افروز ہیں، اور بھی میرے دل کی طرف کثیر علماء کے جن کے اسماء شریفہ سے واقف نہیں، تو بزرگوں کو میں سبق سنا رہا ہوں، اور آپ میرے ہم سبق ہو جائیے ذرا پوری توجہ سے، وقت بھی مجھے ملحوظ ہے، اور اب یہ شیڈول یہ طے پایا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ بزرگوں کا ارشاد خصوصی ہوتا ہے، تو میں ایک طالب علم ہوں، اور انہی کی شفقتوں سے یہ بول رہا ہوں، تو مطلب اسے بے باکی تو نہیں کہہ سکتا، بار ان کی دعاؤں کا فیض کہہ سکتا ہوں۔ تو اس لیے اب ذرا یہ سماعت کریں۔ سرکار مسجد پاک میں تشریف لائے، ایک حلقہ ان کا ہے کہ جو آپ، میں اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ہو کی ضربیں لگ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرا حلقہ وہ ہے جو احکام شرع میں غور و خوض کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اقدس میں غور کر رہے ہیں۔ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرنے والوں کی تعریف کی، ناپسند نہیں فرمایا، ان کی تعریف کی، اور خود اس حلقے میں جلوہ گر ہو گئے کہ جہاں دین کے مسائل سیکھے سکھائے جا رہے تھے، جہاں مسائل شرعیہ میں غور و خوض ہو رہا تھا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ جو حضور کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ علماء ربانیین کے علمی حلقوں میں آئے۔ اور آپ ظاہری بات ہے سمندری سے آئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے، تو آپ سبحان اللہ کیسے کہیں گے، تھکے ہوئے ہیں، کو 2-3 دن آرام کریں گے تو اس کے بعد آپ سبحان اللہ کہنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات کہ تھوڑا جاگ کر ہم جناب گاڑی سے اترتے یہاں پر آ گئے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرے دادا مرشد جن سے فیض حاصل کیا ہے حضرت صاحب عرس قدس سر العزیز نے، میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی قدس سر العزیز کے بارے میں میرے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمہ اللہ سمندری شی والے فرماتے تھے کہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری دورہ حدیث پڑھایا، دیوار کے سہارے سے ٹیک لگاتے ہوئے آپ حلقہ حدیث تک تشریف لاتے اور فرماتے فقیر کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، برکت کے لیے 1-2 حدیثیں پڑھ لو، اور پھر جب حدیث پڑھانا شروع ہوتا سلسلہ تو 3-3 گھنٹے تک، اور یوں کہیے کہ جیسے جیسے حدیث شریف پڑھائی جا رہی ہے طبیعت میں حشاشیت ہے، چہرے کی رونق میں اضافہ ہے، طبیعت کے ماحول میں سازگاری ہے، اور پھر جب یہ 3-3.5 گھنٹے کہاں 1-2 حدیث اور کہاں 3-3.5 گھنٹے حدیث کو پڑھا کر پھر فرماتے کہ حضور پر نور علیہ السلام کے فرامین یعنی احادیث طیبہ پڑھنا پڑھانا یہی ہماری دوائی ہے، اسی سے شفا ملتی ہے۔ اور حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ کے وہ فرمان کو تھوڑا سادہ سے انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ گرم روٹی ہو، تازہ سالن ہو، اور ساتھ لسی کا پیالہ ہو،
اور چٹنی بھی ساتھ ہو تو فرمایا یہ بھی اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا لطف اور مزہ اور لذت جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے بولوں سے نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ حلقہ علم میں۔ اب آپ دیکھیں حلقہ علم میں یہ جو میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا جائے، آج دیکھیں ذات صمدیت کے بارے میں، ذات رسالت کے بارے میں ہمارے اسٹیجوں پر نقابت سے لے کر خطابت تک کیسے منفی، غیر معیاری اور عقیدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دو جلسوں میں مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے خود یہ گمراہ کر دینے والے مصرے سنے جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے محبوب کو بنا کے آپ ہی لٹیا گیا۔ اب عوام کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس بیان کرنے والے نے رب کی شان کو کیا جانا؟ لیکن ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹوپی پہنی ہوئی اور سر لگائی ہوئی ہے اور یہ نعت پڑھ رہا ہے، یہ خطیب صاحب نے بیچ میں شعر ایڈ کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ لٹیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کہنے والے کا اپنا ایمان نہ رہا، یہ لوٹا گیا۔ اور جو اس قسم کے اقوال و اشعار پر تائید میں ہاں بھی کرے، سر بھی ہلا دے، کجا یہ کہ نعرے مار کے اور جیب سے نوٹوں کی کاپیاں نکال کر نعرے شعرے لگا کے تائید کرنا، تو وہ تو اگلوں کے ایمان کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ میں قربان جاؤں حضور کی ادائے دلربا پر کہ اس دن مسجد انور میں حلقہ علم میں جلوہ گر ہو کر اپنی امت کو درس دے دیا کہ پہلے مالک کریم اور ہماری ذات کی معرفت تو حاصل کرو، اور معرفت تمہیں ملے گی جاننے والوں سے۔ کمزور آواز ہے بھائی صاحب اب بھی آپ کی۔ ٹیپ ریکارڈر والی تقریر ہم سے نہیں ہوتی، ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے لوگ ہیں کہ آمنا سامنا ہو، پتہ چلے کہ زندہ لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس دینیہ، یہ علماء ربانیین، ان کی ضرورت اس لیے۔ اور سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے فرمایا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہی وہ بات ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں بے دھڑک، وہ پیری کے زوم میں اور فقیری کے دعووں میں اور درویشی کے لبادے میں ایسے ایسے الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں کہ المان والحفیظ، اور مجال ہے کہ کوئی جناب مرید جو ہے وہ جرت بھی کر سکے، بس ایسا یہ کہ وہ جیسے پیر اور اللہ ماشاءاللہ ویسے مرید، اور وہ اسی کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو علم اور علماء کا یہ مقام اور اہمیت، اور یہ اہمیت ہر دور کے اندر تھی، ہے اور رہے گی۔ مثال کے طور پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو دیکھیں۔ آپ کے دور میں یہ فتنہ اٹھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کا جو محل تھا وہ بھی اس بد عقیدگی کو پروموٹ کرنے والا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے سٹینڈ لیا، انہوں نے اپنی تنہائی نہیں دیکھی، میرے ساتھ لوگوں کا مجمع ہے کہ نہیں ہے اس کو نہیں دیکھا، کثرت و قلت کی بات نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے وہی ڈیوٹی دی جو ایک عالم ربانی ڈیوٹی دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اریسٹ کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، آپ کے وجود پہ کوڑے برسائے گئے، اور آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے امام صاحب رہائی کے بعد بھی دعا مانگتے تھے۔ ہم نے کہا جی اس نام کا بندہ ہم نے کبھی آپ کے پاس آتے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ جیل میں تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، اور مجھے جس دن مار پڑی بڑی کرب تھی، بے چینی تھی، تکلیف تھی، درد تھا، تو میں اس پریشانی کے عالم میں بیٹھا تو وہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا احمد میری ایک بات یاد رکھنا، میں کئی مرتبہ غلطیاں کر کے اریسٹ ہوا ہوں، پہلی بار نہیں آیا، اور مار مجھے تجھ سے کئی مرتبہ زیادہ پڑ چکی ہے، پر باہر جا کے میرا اجے بھی بدلندہ ارادہ کوئی نہیں، تو جب میں غلط ہو کر اتنی مارے کھا کر بھی نہیں بدلا، تو ہے ہی حق پر۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چند کوڑوں کی زر میں تجھے راہ حق سے ہٹا دیں، اس راہ حق پر تو قائم رہنا۔ اب علماء نے کیا لکھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فتاویٰ میں اس بات کو درج کیا ہے کہ علماء نے فرمایا اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو لوگ کافر ہو جاتے۔ یعنی امام احمد بن حنبل ایک عالم ربانی کے وجود نے مسلمانوں کا ایمان بچا لیا، مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی، تو ایک عالم کا وجود اس درجہ
نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہمارے اناف کے ایک بہت بڑے بزرگ علیہ رحمت کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے صحیح العقیدہ عالم کی خدمت کی نا، خدمت کیا ہے؟ ہمارے علماء نے فقر و فاقہ کی زندگیاں گزاری ہیں، ہمارے علماء نے غیرت کی مسند پر بیٹھ کر ان ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، دین کو فروخت نہیں کیا، زمانے کی تلخیوں اور فقر و تنگ دستی اور سوکھی روٹیوں کو دیکھ کر وہ مکی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جامعہ نظامیہ میں بھی عرض کیا اس دن کہ اگر کوئی یہاں کا جامعہ کا طالب علم مسجد میں امامت کے لیے جاتا تو ظاہری بات ہے سب سے نہیں بنتی، محلے کے ہر گھر اور ہر فرد کی طبیعت الگ ہوتی ہے، کچھ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ بات بات پہ الجھ پڑتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ امام جو ہے وہ آ کر شکایت، میری طرف دیکھنا جی آپ نے، وہ ایک بابا جی بیٹھ گئے ہیں، دوسرے بابا جی کو بیٹھنے کی دعوت دے رہے ہیں، باقی امن و امان ہی ہے۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میں انشاءاللہ پوری طرف نظر کر رہا ہوں، صاحب نظر نہیں ہوں، ویسے دیکھتا ہوں۔ تو ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو کہا کہ آجا بیٹھ جا، یہ بات ہوئی ہے، باقی خیری صلی اللہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اب واپس چلو۔ تو وہ اگر شکایتیں لگاتے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کیا شان ہے، کیا ہمارے بزرگ کی حسین پیرائے میں سمجھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سٹارٹ میں ہی مدنی زندگی کے لطف لینا چاہتے ہو، اس سے پہلے مکی زندگی ہے، اور وہ کانٹے ہیں، وہ تکلیفیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں، وہ طعن و تشنیع ہے، وہ شدت ہے مصائب کی، تکالیف کی۔ تو اس لیے اس راہ میں یہ ہمارے علماء، ہمارے سروں کے تاج جنہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے مکی زندگی کو پیش نظر رکھا ہے، اور گویا کہ وہ یوں مسکراتے ہوئے، جس میں صاحب عرس کی ذات بھی شامل ہے، گویا وہ یوں مسکراتے ہوئے اس حسین تصور میں گزر گئے کہ جے یار دے نا دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، تے جے یار دے نا دی ملے سولی، چوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ تلخیوں سے گزر گئے۔ تو میں ہمارے جو عوام بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں، عرض گزار ہوں کہ طبقہ علماء کی اہمیت کو میں منوا نہیں رہا، میں بتا رہا ہوں، اور میں خود کسی کے لیے اسٹیٹس قائم نہیں کر رہا، میں تو ایک طالب علم ہوں جو اللہ رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحیح العقیدہ عالم کا مقام مرتبہ رکھا اور بیان فرمایا ہے، ہمیں اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک عالم، اب اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک عالم تو ہے لیکن بے عمل ہے۔ اب عالم کی اس کے علم کی وجہ سے تکریم ہے، جس طرح ایک صحیح العقیدہ سید زادے کی تعظیم اس کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ فکر رضا بتا رہا ہوں، ایک صحیح العقیدہ سید زادے کی تعظیم اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، بلکہ صحیح العقیدہ سید کی تعظیم سرکار اعلی حضرت نے فرمایا وہ خون رسول کی وجہ سے ہے۔ تو ایک صحیح العقیدہ عالم دین کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اس کے عالم ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کو روایات میں چراغ سے تشبیہ دی گئی کہ چراغ خود تو جلتا ہے مگر دوسروں کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ خود جلتا ہے لیکن دوسروں کو، بولیے 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 ذرا، دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ روشنی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ جو میں اب وقت مجھے میرے سامنے ہے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں یہ وقت کے بہت زیادہ پابند ہیں، تو بے جانا ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ استادوں کی آمد پہ لوگ گھڑیوں کا ٹائم درست کریں، تو یہ بے جانا ہوگا۔ تو میں بالکل، ایک تو میں سڑک کی نظر ہو کے آیا ہوا ہوں، یوں یوں یوں، اور حضرت نے ایک بڑے دلیر آدمی کی ڈیوٹی مجھ پہ لگائی کہ جنہوں نے کسی آن ہمیں چونکنے نہیں دیا، اور اب یہ گھڑی کی سوئیاں ہیں اور ہم برہنہ پا اس پہ گزر رہے ہیں، اور بالکل پیش نظر ہے، اور مضمون کو، یہ کیا مضمون ہمیں کیا آتا جی، ایک درد دل ہے، مدتیں بیت گئیں، جو دیکھ رہے ہیں سو آپ کی خدمت میں عرض گزار ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں
کہ وہ خود جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی فراہم کرتا ہے، خود جلتا ہے دوسروں کو نور فراہم کرتا ہے۔ اس دور کے اندر ضرورت کیا ہے؟ صاحب عرس عاشق رسول ہیں، صاحب عرس ایک عالم ربانی، صاحب عرس نے کبھی بھی دنیا داروں کے دروازوں پر جبی سائی نہ کی، نہ ان کے گھروں کا طواف کیا۔ مجھے صاحبزادہ صاحب نے کچھ اوراق بھیجے اور یوں ہی سفر میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا، تو یہ اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اور یہی حال تھا امام زابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی عمرا اور بادشاہوں کے دروازے پر نہیں گئے اور نہ ہی کبھی ان کی ہدیوں کو قبول کیا۔ امام اعظم خود بہت امیر شخصیت تھے، سبحان اللہ۔ محنت دیکھیں آپ، محنت دیکھیں۔ میں امام صاحب کی بات کر رہا تھا تو پھر یہ کرتے کرتے بزم حنفیہ کا حسین یوسف حضرت قاضی امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ یاد آئے۔ بیٹے کی وفات ہو چکی ہے، بیٹے کی وفات ہو چکی ہے۔ ایک باپ سے اس کے بیٹے کا جدا ہو جانا، یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اس تلخ اور غمناک مرحلے سے گزرا ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں اور صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اور یہ بات میری خصوصاً اس مرکز محبت علم، مرکز علم میں سیکھنے والے طلباء یا دیگر جامعات سے جو حضرات آئے ان کی خدمت میں یہ بطور سبق عرض ہے کہ کیا ہوا جی، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محلے داروں سے فرمایا کہ جنازے میں شرکت ہو گئی ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ امام اعظم کی جو اسباق و ارشادات امام اعظم سے سن لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر میں شریک نہ ہوا تو مسئلے میں اضطراب ساری زندگی رہے گا۔ اور یہی کہا ہمارے اناف کے بڑے بڑوں نے، بیٹا آپ بیٹھ جاؤ پلیز پلیز، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ کہ ہمارے اکابرین نے لکھا کہ جو مسئلہ امام اعظم کے حضور حل ہو گیا وہ حل ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب ایک تقریر میں ہم آپ کو کہاں کہاں کی سیر کرائیں، ہم تو حنفیت کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ حنفیت کیا ہے، امام اعظم کون ہیں، خدمات کیا ہیں۔ دنیا نے لوگوں کو رٹا لگوا دیا کہ ابو حنیفہ کو 3-4 حدیثیں آتی تھیں، اور ہم صرف اور کچھ نہیں تو تذکرۃ الحفاظ بھی اٹھا کے نہ دکھا سکیں کہ امام زابی نے تو ان کو تذکرۃ الحفاظ میں حدیث کے حافظوں میں ذکر کیا ہے، تو پھر الزام امام زابی پہ لگائیے۔ امام الائمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات اللہ غنی حمید۔ بہرحال بات وہی کمپلیٹ کریں۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت نے فرمایا کہ آپ میرے بیٹے کی تدفین آپ لوگ کر دو، میں امام اعظم کی کلاس میں جا رہا ہوں تاکہ آج جو علمی ذخیرہ عطا ہوگا اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ انہی کی کتابیں آج صدیوں بعد پڑھ پڑھ کے کہاں سے مسئلے ہیں، یہ عدلیہ کے جتنے معاملات ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں، اس کا سارا سیر حضرت امام ابو یوسف کے سر پہ ہے۔ اور امام ابو یوسف ایک عالم ربانی اس مرحلے تک کیسے پہنچے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ تو پڑا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہ اتار سکے اور امام اعظم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ تو پھر اس دوران کتنے کتنے راجے مراجے، بادشاہ، امیر کبیر اور کیا کیا لوگ آئے اور گزرے ہوں گے، پر آج اس عرس کے موقع پر کسی راجے کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ایک غریب گھرانے کے اسٹوڈنٹ حضرت قاضی ابو یوسف کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یوں جیا جائے کہ زندہ رہا جائے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب عرس قدس سر العزیز کے صاحبزادہ والا مرتبت ہیں، روبرو زیارت سے مشرف تو نہ ہوا لیکن بہت مرتبہ انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کرم فرمائی کی ہے۔ حضرت قبلہ علامہ قاضی محمد سعید نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت تادیر قائم و دائم رکھے۔ تو وہاں سے کرتے کرتے معلوم ہوا کہ حضرت صاحب عرس نے قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں
اس امت کو بہت بڑا تحفہ تفسیر کی صورت میں عطا کیا۔ بس اب میری آپ سے آخر اسی پوائنٹ پر بات ہے، قرآن پاک کی تفسیر۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے اسٹیجوں پر بعض لوگ ہیں جو ہاتھ میں قرآن کو یوں پکڑ کر بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اسکول کی ڈائری ہاتھ میں پکڑی ہو، اور پھر بار بار وہ یوں کرواتے ہیں کہ جیسے وہ بالنگ کروا رہے ہوں اور گیندوں کو اچھال رہے ہوں، اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بھولی بھالی عوام کو من مانی تفسیریں اور ایسی کہ جو سیاق و سباق سے کسی صورت میل نہیں رکھتی، علمان والفیس۔ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ کبھی یہ والتین اور والزیتون پڑھ کر کہیں کہ والزیتون میں جو الف لام ہے، الف سے مراد اسلام آباد کا زیتون ہے اور لام سے مراد لاہور کا زیتون ہے، ان لوگوں یہ میں حضرات علماء کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کے ملتمس ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، خدا کا واسطہ ہے ہمیں اب ان مسندوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ اس قرآن کی تعلیمات کو بچانے کے لیے تو آل رسول نے کربلا معلیٰ میں جانوں کی نظریں پیش کر دی۔ نیزوں پہ قرآن ہماری تقریروں کی رنگت جمانے کے لیے تو نہیں پڑھا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پڑھا گیا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور اب اس کے ساتھ اس دور کے اندر یہ سلوک ہو رہا ہے کہ جو دل میں آئے، جو دل میں آئے، بلکہ اب یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے تو وہ کوئی نقیب صاحب یہ آل عمران میں وہ یہ تفسیر کرنے کی کوشش، نقیب صاحب تفسیر کرنے کی کوشش نہیں بلکہ کر دی، ہاں کوشش بھی میں نے بتکلف کہہ دیا، تفسیر کر دی کہ اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو جناب عمران ہیں یہ جناب ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد کے نام پر یہ صورت ہے سورہ آل عمران۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو عرس پر جو ہم آئے ہیں اور صاحب عرس نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ تفسیر کی صورت میں مدتوں سے کھول دیا۔ چادر چڑھانا ہمارا ذوق ہے۔ امام عبد الغنی نابلسی حنفی علیہ رحمت نے جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ یہ جو مزار پہ چادر ہوتی ہے یہ اللہ کے ولی کے روح کی تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا کہ اگر مزار پر پہلے سے ایک یا دو چادریں ہیں اور کسی نے منت مانگی ہے تو مزید چادروں کی ضرورت نہیں ہے، اتنے پیسے فقراء میں تقسیم کر دے اس ولی کے ایصال ثواب کے لیے، منت پوری ہو جائے گی۔ دیکھا نا سبحان اللہ، نہیں کہا چادر لینی بھی 200-250 والی ہے جناب، ان مہنگی چادر والا بھی روڑا بن گیا نا، کو سمجھ آ رہی کہ نہیں۔ پھول پیش کرنا ہماری محبت ہے۔ میں نے تذکرے میں پڑھا ہے کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلی حضرت سیدی شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہوتے تو پھول ضرور پیش کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارا عقیدت اور محبت کا انداز ہے۔ تو چادر ہو یا پھول ہو، ٹھیک ہے، یہ ہمارا حسن عقیدت ہے، لیکن اصل محبت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جن سے ہم وابستہ ہیں اور ہم ان کے عرس منانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا جائے جو ساری زندگی وہ کر گئے، اس مشن کو لے کے آگے بڑھا جائے، اس کاروائی کو آگے بڑھایا جائے، اس تسلسل کو قائم رکھا جائے جو ہمارے اسلاف کر گئے۔ تو قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، کیونکہ میں نے آپ کی وہ کتاب جو میرے دادا مرشد حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے پر یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سیدی اعلی حضرت پر ملک العلماء سرکار ظفر الدین بہاری علیہ رحمت نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کتاب لکھی، اور وہ پہلی کتاب ہے جو بنیادی کتابوں میں سے تذکرہ امام احمد رضا پر، تو اس خطے میں حدیث کے فیضان کو عام کرنے والی ہستی حضور محدث اعظم کے تذکرے کے لیے بھی جو مواد ہمیں بنیادی طور پہ ملتا ہے وہ حضرت صاحب عرس کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، مشرف ہوئے اور مستفید ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے نیت تو کی ہوئی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس تفسیر کو دیکھیں گے کہ احکام قرآن، یعنی میری جو بزرگوں سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز پہ تفسیر کی کہ احکام کو بیان کیا، احکام قرآنیہ کو،
تو آپ نے بڑی مہربانی کر کے عرقریزی کرتے ہوئے اردو کے قالب میں اس کو ڈھال دیا۔ ریکویسٹ ہے اس سے پہلے کہ مزید ہمارے اسٹیجوں پر گمراہ کر دینے والی باتوں کو فروغ دیا جائے اور من مانی تفسیریں اور تعویلیں قرآن میں کی جائیں، ہم اپنے اکابرین کے سرمایے کو عام کریں۔ اور اس کے لیے ماہ رمضان شریف آ رہا، نزول قرآن کا مہینہ، کتنا گہرا سنگم ہے قرآن اور رمضان کا، قرآن اور رمضان کا، کہ قرآن عرض کرے گا رب کے دربار میں الہی یہ میں نے اس کو مصروف رکھا، اور رمضان کہے گا میں نے اسے روکے رکھا، دونوں اس کی شفاعت کریں گے اور دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ معلوم ہوا روزے رکھنا نیکی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا نیکی ہے۔ جب نیکیوں کی شفاعت قبول ہے تو نیکوں کی شفاعت کیوں قبول نہ ہوگی؟ تو آئمہ مساجد جو تشریف فرمائے، میری ان سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کو غنیمت جانا جائے۔ میں نے ایک درویش کی بات سنی تھی، انہوں نے کہا کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان میں عمرے کی یہ فضیلت ہے کہ گویا حدیث میں فرمایا اس نے میرے ساتھ حج کیا، لیکن فرمایا حضور علیہ السلام کی امت ماہ رمضان میں مسجدوں کا رخ کرتی ہے، جو 11 مہینے بھی حاضری سے اس قدر ریگولر مشرف نہیں ہوتے، تو ایک عمرہ کرنا شاید میرے اکیلے کی عقیدت اور محبت کی بات ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ رمضان میں آئے ہوں کو ہی کچھ جام پلا دیے جائیں۔ فجر میں درس قرآن ہو رہا ہے، عصر میں درس حدیث ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود سے تو کوئی تفسیر کرنی نہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سرمایہ دے گئے، سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، ہمارے بزرگ ہمیں سرمایہ دے گئے۔ اب آپ اتنا ہی دیکھ لیں، کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے دے دیا اور سد الفاضل نے اس پہ حاشیہ لکھ دیا، اور وہ علماء کے لیے تو آسان ترین قلم، یہ زمین بڑی زرخیز ہے، یہ گجرات اور کھاریاں اور قرب و جوار، کہ اس خطے میں ایک وہ حسین اور معجبین اور قلم کا بانک پن، اور واقعی جن پر حکیم الامت کا لقب جچتا اور پھبتا ہے، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے مزید آسانی کر دی، مہربانی کر دی۔ تو ریکویسٹ ہے، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، جو نوجوان و دیگر احباب ہیں، کہ یہ جو موبائل اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے اس مرتبہ پکا ٹھکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ پورے مہینے میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کریں، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کہیں تو آپ کی آواز کیوں اتنی کمزور آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت سے ہی تو بہار ہے، اعلیٰ حضرت سے ہی تو ہمارے دل کا قرار ہے۔ ابھی بھی کوئی اتنی تگڑی آواز نہیں ہے آپ کی۔ ہاں، اعلیٰ حضرت، ہم کو اعلیٰ حضرت کو نبی رسول نہیں مانتے، پر نبی رسول سے وفا کا درس جس نے دیا ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ شان رسالت کی سرحد پر جس نے ساری زندگی پہرا دیا، اس پہرے دار کا نام امام احمد رضا ہے۔ غوث و خواجہ کی چوکھٹ سے جس نے وفا کا حق ادا کیا، اور ایسا ادا کیا کہ وہ یوں کہتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، تو وہ پہرا انہوں نے دیا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کنز الایمان شریف 22 گھنٹے جاگتے تھے اعلیٰ حضرت۔ پھر وہی بات آ رہی، علماء ہمارا سرمایہ ہے ہر دور میں۔ اوپر سے صدر الشریعہ نے عرض کر دی کہ ترجمہ چاہیے اردو زبان میں، کہ بعض لوگ گمراہ ترجمے کر رہے ہیں۔ فرما فقیر کے پاس وقت کہاں، اور ترجمہ لکھ دیں تو ادب کے ساتھ اس کی چھپوائی کا اہتمام کون کرے گا؟ کہ وہ جو سلیں رکھی جائیں گی، پلیٹیں آج کا جدید لفظ بول رہے ہیں، فرمایا وہ کاٹنے والے باوضو ہوں، اور چھپائی کے جب مشین سے کاغذ نکلے، آیات جن پہ لکھی ہیں، تو ان کو پکڑنے والے باوضو ہوں، اور یہ اہتمام کہ وہ زمین پر نہ گرے، اور پھر ان کی جو جلد بندی کرنے والے ہیں وہ سارے باوضو ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے کوئی ساری زندگی پریس میں گزار دی، لیکن وہ پریس میں کبھی گئے نہیں، نظر ہر چیز پر ہے۔ اسی وصف والے کو مجدد کہتے ہیں، سمجھا گئی؟ وہ میں قربان جاؤں صدر شریعہ پر، صدر الشریعہ کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے تھے مولوی امجد علی کام کرنے کی مشین ہے، تو نام اسی کا ہے جو کام کرے، تو طبیعت خاص ہے۔ صدر الشریعہ نے عرض کی، حضور والا ساری باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن اتنا فرما دیجئے کہ ہم انتظام کریں، اور انتظام کرنے میں ایک مدت بیت جائے، اور جس دن ایسا انتظام ہو مگر ترجمہ نہ ہو تو پھر کدھر جائیں گے؟ مہربانی کر کے ترجمہ لکھوا دیں،
چھپے گا ویسے ہی جو آداب آپ نے بیان کیے ہیں۔ تو وہ 2 گھنٹے جو آرام کے تھے اس امت کے لیے وہ بھی بابے نے قربان کر دیے۔ گرمیوں کا موسم، بیچ میں بریلی کی برسات، اڑتے ہوئے پتنگے۔ بریلی شریف کے خطے میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ بریلی شریف میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ۔ تو پھر برسات اور گرم موسم میں پتنگے سمجھتے ہیں ادھر علاقے میں کیا کہتے ہوں گے ان کو علاقائی بولی میں؟ ہاں چلو جی اب تو بات ہی نہیں بن رہی، ڈکشنریاں کئی ہو گئی ہیں، تو چلو پتنگے تو سمجھ گئے ہو نا۔ تو وہ اب کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت 2 زانو بیٹھے ہیں، دھیان رہے گا۔ اب لغت نہ نکالنے لگ جائیے گا موبائل سے کہ کھاریاں میں پتنگوں کو کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اعلیٰ حضرت 2 زانو بیٹھے ہیں، صدر الشریعہ بھی 2 زانو ہیں، تعوذ سے سلسلہ شروع ہوا، پسینے چھوٹ رہے ہیں، لالٹن جل رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ شہید کا خون جو میدان میں گرتا ہے نا وہ بھی اس کے نیکی والے پلڑے میں وزن کیا جائے گا، اور عالم کی سیاہی انک وہ بھی قیامت والے دن نیکی والے پلڑے میں رکھ کے وزن کی جائے گی۔ آپ کیا جانیں، ان کا بیٹھنا بھی عبادت، ان کا لکھنا بھی عبادت۔ بھائی صاحب بیٹھیں گے 2 منٹ؟ بیٹھو کیا ہے یہ اٹھک بیٹھک کس لیے ہے؟ کیا تماشا ہے یہ جو 1.5 منٹ آپ نے یوں ضائع کیا یہ آپ کے کھاتے میں ہے۔ کہ آپ اپنے بزرگوں کے جلائے ہوئے دیپ کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت قاضی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم تو برسر سڑک بیٹھے اس لیے ہیں کہ آتے جاتے علماء اور دین کے خدام ان کی مہمان نوازی کا شرف ملے۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اہل سنت کی بھی اتنی حسین پرشکوہ عمارتیں اور یہ ادارے، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ ترقی و عروج عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جملہ معاونین ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ آپ نے علماء کی شان سن لی، آپ ان امور پہ غور کریں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ان چراغوں کو تیل فراہم کرتے رہیں، تاکہ یہ سارے ہمارے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ تو لہذا 11ویں ہو 12ویں ہو وہ جو دیگر نیازیں ہوں، بہت اچھا ہے رزق حلال سے، نیت نیک سے 20 25 دے کے گھروں کے باہر پکے لوگوں میں بانٹی جائیں، جائز ہے، مستحب ہے، اور انشاءاللہ ثواب ہوگا، نیت حسن اور مال حلال ہو۔ لیکن عرض یہ ہے کہ وہ دیکھیں ان کا سامان اگر مدرسوں کے کچن میں چلا جائے تو کیا خبر 6 مہینے ہی آپ کی طرف سے عرس ہوتا رہے۔ یہ مشورہ ہے میرا، ہو سکے تو غور کیجئے گا، استاد تشریف رکھتے ہیں، علماء موجود ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلائل کے ساتھ اس پہ بات کی کہ یوں جو خدمت گزاری ہے نا یہ طلباء کی، تو یہ جو ان کو لنگر و طعام کی فراہمی ہے یہ اجر میں دگنا ہے، کیونکہ اس سے معاملت دین کی نیت بھی جب کی جائے گی تو اجر زیادہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔